السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم سب فرا آپی سے بہت پیار کرتے تھے، ان کو بڑی بہن سمجھتے تھے۔ امی ابو نے بھی کبھی نہیں بتایا کہ وہ ہماری سکی بہن نہیں بلکہ چچا زاد ہیں۔ البتہ کبھی کبھار رشتہ داروں کی زبانی یہ بات سننے میں آتی تھی کہ فرا کی امی کی وفات کے بعد اس کے والد نے ننھی منھی بیٹی میرے والدین کو سونپ دی تھی، کیونکہ انہیں بیرون ملک جانا تھا۔ فرا آپا سنجیدہ طبیعت کی تھی اور میں اول فول باتیں کر کے ان کا دماغ چاٹ جاتی تھی۔ آپا بیچاری کو گھر کا کام کاج کرنا ہوتا تھا، جب کام سے فارغ ہوتی تو کتابیں لے کر بیٹھ جاتی۔ وہ ان دنوں میٹرک کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے بھی میٹرک کر کے قریبی کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج میں میری نئی دو سہیلیاں بن گئیں، سائمہ اور آشما۔ یہ دونوں آپس میں کزن تھیں اور ان کا مکان ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ دونوں میری ہم مزاج تھیں، تبھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے، ہم تینوں کالج سے گھر کو لوٹ رہی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی من چلا ہمارے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ مولوی صاحب کا بیٹا محسن تھا۔ وہ سیدھا سادہ سا لڑکا تھا، جانے آج کیسے اس یونٹی کے پر نکل آئے تھے جو اس کو لڑکیوں کے پیچھے آنے کی سوجی تھی۔ اس روز تو ہم تینوں ہنستی ہوئی راستہ طے کرتی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں، لیکن دوسرے دن بھی چھٹی کے بعد محسن کو کھڑا پایا تو تشویش ہوئی۔ سائمہ نے کہا اپنی کسی رشتہ دار کو لینے آیا ہوگا، اس کی رشتہ دار تو تم ہی ہو۔ آسمہ نے کہا اور ہم تینوں ہنس پڑیں۔ اس نے جو ہمیں اپنی جانب دیکھ کر ہنستا پایا تو بیچارہ غلط فہمی کا شکار ہوا، سمجھا ہم اسے ہنس ہنس کر خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ ہم تینوں کالج سے نکلیں اور اپنی راہ ہو لی۔ ذرا آگے چلیں، سڑک پار کرتے وقت احساس ہوا کوئی اور بھی ہمارے پیچھے سڑک پر آ رہا ہے۔ مجھ کو تپ چڑھی، جی چاہا جوتا اتار کر ٹکائی کر ڈالوں، لیکن پھر سوچا کہ میں اس کی ماں سے شکایت کروں گی۔ مولوی صاحب کی بیوی خالہ اچھی ہمارے گھر آتی تھی۔ اگلے روز اتفاق سے خالہ آ گئی، مگر میں ان کے بھولے بھالے اور اکلوتے صاحبزادے کی شکایت نہ کر سکی۔ کیسے کرتی؟ شکایت امی کہتی مجھے بتایا ہوتا، اور امی کو بتانے کا مطلب تھا بات بڑھانا۔ یوں مسئلہ حل نہ ہوا اور وہ تعاقب میں رسان سے جٹا رہا۔ اسے دیکھ کر ہماری ہنسی نکلتی تو وہ سمجھتا ہم اس کے کرتوت پر بہت خوش ہیں۔ وہ روزانہ کالج سے گھر تک پیچھا کرنے لگا۔ اب ہم تینوں نے سر جوڑ کر سوچا کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کوئی صلاح دی، لیکن میرے ذہن میں ایک انوکھی ترکیب آئی۔ اس سودائی کو اسی کے سودے سے مارو، ایسے کیس پر یہ ظاہر کرو کہ ہم تم پر مرتے ہیں، یوں ہو بیوقوف بناؤ، جب مجنوں ہو جائے تو اسے دھتکار دو۔ میری تجویز سے آخرکار سہیلیوں نے اتفاق کیا۔ ہم نے سوچا کہ اس بھولے مجنوں کو دام میں کیسے لایا جائے جسے کپڑے پہننے تک کا سلیقہ نہ تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم خط لکھ کر اس کے سامنے گرا دیتے ہیں، دوڑ کر اٹھا لے گا، اس کے بعد دیکھنا۔ خط میں نے لکھا جس میں تحریر تھا، محسن صاحب آپ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، ہم روزانہ سڑک پر ہمارے پیچھے پیچھے چلنا ٹھیک نہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے ابا جان نے دیکھ لیا یا آپ کے ابا نے تو آپ کی خیر نہ ہوگی۔ اگر ہم سے کچھ کہنا ہے تو پارک میں آج شام 5 بجے سے 8 بجے تک ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ میں نے ہم تینوں کے نام کا پہلا حرف بھی لکھ دیا۔ 2-4 قدم چل کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، محسن صاحب خط کھول کر پڑھ رہے تھے۔ شکر ہے ترکیب کارگر رہی، اگلے دن وہ ہمارے پیچھے نہیں آیا۔ اس کا مطلب کل وہ صحرا پار گیا اور رات 8 بجے تک ہمارے انتظار میں سوکھتا رہا۔ ایک دن بمشکل گزرا، اگلے روز وہ پھر پیچھے آ رہا تھا، ہماری آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ تبھی ہم نے یک زبان ہو کر کہا، آج تو اس کے باپ مولوی صاحب کو کہیں گے اسے مزہ چکھائیں۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، تبھی تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ شام کو میں فون کے پاس بیٹھی تھی کہ گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا، اجنبی لڑکے کی آواز تھی۔ پوچھا، مسٹر کس سے بات کرنی ہے؟ آپ سے۔ دیکھیے میرے والد صاحب سے شکایت مت کیجیے گا ورنہ برا ہوگا۔ میں سمجھ گئی یہ محسن ہے۔ ٹھیک ہے نہیں کریں گے شکایت، لیکن آئندہ ہمارے پیچھے مت آنا۔ کیا کروں پھر؟ میں آپ سے صرف آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر کر لیا کریں باتیں۔ مجھ کو شرارت سوچی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اچھا میں نہیں آؤں گا۔
لیکن آپ مجھ کو یہ بتائیے آپ کو کس نام سے بلاؤں؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، فرح کہہ کر بلائیے گا۔ ایسا میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر فرح کے نام سے کرے گا تو آپا اس کی خوب خبر لیں گی۔ آپا سنجیدہ مزاج تھیں، وہ ایسے کال کرنے والوں سے نمٹنا خوب جانتی تھیں۔ اگلے دن فون کی گھنٹی بجی، اتفاق کہ میں ہی فون کے قریب تھی۔ ریسیور اٹھایا، محسن صاحب تھے۔ پوچھا، فرح ہو؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ محسن ہوں میں، پہچانا؟ کہو کیا بات ہے؟ بات تو کوئی نہیں، بس ایسے ہی بات کرنی ہے، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اچھا شکریہ، یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اب روز فون آنے لگا۔ عصر کی نماز کے وقت آپی باورچی خانے ہوتی، امی نماز پڑھ رہی ہوتی، تبھی گھنٹی بجتی، میں فون اٹھاتی۔ محسن صاحب ایک دو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے اور فون رکھ دیتے۔ مجھے بھی مزہ آنے لگا، اس کو بیوقوف بنانے لگی۔ سوچا دو چار باتیں کرنے سے میرا کیا جاتا ہے، لیکن وہ مذاق جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کبھی کبھی سنگین صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ خبر ہوتی کہ جو مذاق میں محسن سے کر رہی ہوں وہ اس قدر سنگین ہو جائے گا کہ اس کی جان چلی جائے گی تو ہرگز نہ کرتی۔ انہی دنوں آپا فرح کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تو مولوی صاحب کے گھر بھی شادی کا کارڈ بھجوا دیا گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شادی کے کارڈ پر فرح کا نام دیکھ کر محسن کی سیٹی گم ہو جائے گی۔ وہ یہی سمجھا کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ اس نے بوکھلا کر مجھے فون کیا، پہلے امی پھر ابو نے فون اٹھایا۔ اس نے آواز سن کر بات نہیں کی، میں سمجھ رہی تھی کہ یہ محسن ہے۔ خیر مجھے بلاخر فون اٹھانے کا موقع مل گیا۔ وہ آواز پہچان کر بولا، فرح یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا مجھ سے شادی کرو گی اور اب تمہاری شادی کے کارڈ تک چھپ گئے ہیں۔ میں مجبور ہوں محسن، میں نے بن کر کہا، ماں باپ کی یہی مرضی ہے، بغاوت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس کی آواز روحانی سی تھی، مجھے اس کی حالت کا اندازہ تھا۔ فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی تھی اور میں جان کر نہیں اٹھاتی تھی۔ جب اس بیچاری سے کچھ نہ بن پڑا تو ایک رکا لکھا اور میرے بھتیجے کے ہاتھ بھیج دیا کہ جا کر اپنی دلہن پھپھو کو دے آؤ۔ فرح آپی مایوں بیٹھی ہوئی تھی، منو تو معصوم تھا۔ اس نے رکا ابو کے سامنے ہی لا کر آپی کو تھما دیا اور کہا، پھپھو یہ سامنے والے محسن انکل نے آپ کو بھجوایا ہے۔ جب آپی نے ہاتھ کھولا تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ والد نے پوچھا اور رکا آپی سے لے کر پڑا تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک کی قسم مجھے نہیں پتا کہ کس کا ہے ہاتھ، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ ابو نے ہاتھ پڑھ کر امی کو دیا اور امی نے مجھے دیا، بولی، ربو پڑھ کر سنا کیا لکھا ہے؟ لکھا تھا، جان سے پیاری فرح، تم تو کہا کرتی تھی کہ شادی تم ہی سے کروں گی ورنہ زہر کھا کر مر جاؤں گی، اور اب کسی اور کی ہونے جا رہی ہو۔ مجھے کہتی تھی بے وفائی نہ کرنا اور اب وہ خود بے وفائی کر رہی ہو۔ سچ کہتا ہوں فرح، اگر تم کسی اور کی ڈولی میں بیٹھی میں جان دے دوں گا۔ تمہارا محسن۔ امی نے خط سنا، ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، ہائے ری فرح، تو بڑی چھپی رستم نکلی، کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ وہ رونے لگی، آپی بھی رونے لگی۔ دونوں کو روتا دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ ابو آپی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ادھر آپی کا بس نہیں چلتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ شادی کے گھر میں ماتم کدا کی سی فضا ہو گئی۔ مجھ کو اور کچھ نہ سوچا تو جھٹ بولی، مولوی صاحب کے گھر چلی گئی اور خالہ اچھی کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب بھی گھر پر تھے، پوچھنے لگے، بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے محسن کا ہاتھ آگے کر دیا اور روتی ہوئی محسن کو بددعائیں دیتی واپس گھر لوٹ آئی۔ 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی، سمجھ گئی یہ محسن ہی ہوگا۔ ابو باہر چلے گئے تھے، میں نے دوڑ کر فون اٹھا لیا۔ میرا اندازہ درست تھا، یہ محسن ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا میں نے اسے سنانی شروع کر دی کہ خدا کا خوف نہیں ہے تم کو، اگر اپنے عشق میں سچے ہو تو جاؤ ڈوب مرو۔ تم تو کہتے تھے اگر تم نے بے وفائی کی تو جان دے دوں گا، تو اب دے دو نا جان۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ مجھے اصل میں غصہ اس بات کا تھا کہ محسن نے ہاتھ لکھ کر کیوں منور کو دیا کہ آپی کی امی ابو کے سامنے اتنی بےعزتی ہو گئی، وہ بھی ایسے وقت جب ان کی رخصتی ہونے والی تھی۔ تمام عرصہ انہوں نے جہاں سے پیار اور عزت پائی اور اب وداع ہوتے وقت وہ میرے والدین کی بے روحی کا دکھ دامن میں سمیٹ کر جا رہی تھی۔ وہ کونے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور میں چور بنی ان کو دلاسا بھی دے نہیں پا رہی تھی۔ اپنا جرم کیسے قبول کرتی؟ ابو جو میری شامت لاتے اس کا کیا حوال لکھوں؟ آپا کو تو انہوں نے محض بے روحی سے دیکھا تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی اس یتیم بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے جس کو پیدائش کے فوراً بعد پیار سے پالا تھا۔
رخصتی کی وجہ سے میں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ سوچا جو ہونا تھا ہو چکا، آپ ہی کل رخصت ہو جائیں گی، میں محسن سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی اور یہ کہانی آپ ہی اب اختتام پذیر ہو جائے گی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ دل کی لگی کیا ہوتی ہے اور سچے عاشق پر کیا گزرتی ہے، کیا جانتی تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ کاش مجھے اتنی عقل ہوتی تو میں محسن کو اصل بات بتا دیتی کہ فرح میں نہیں، میری آپی ہیں، کم از کم محسن کی جان تو نہ جاتی۔ مولوی صاحب بیچارے کو بڑھاپے میں اکلوتی اولاد کی موت کا دکھ نہ سہنا پڑتا۔ آپی کی شادی والے دن جب ہمارے گھر میں ہر طرف خوشیاں بکھیری ہوئی تھیں، محسن کبڑے نے ایک بار پھر ہماری خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بارات کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اچانک گلی میں شور سنائی دیا کہ مولوی صاحب کے لڑکے کی موت ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر میں بارات آ گئی، ہم اپنی میں پڑ چکے تھے، لیکن میرا دل رو رہا تھا کیونکہ مجھ منحوس کی وجہ ہی سے تو ان کے گھر کا اکلوتا چراغ بجھ گیا تھا۔ کاش میں ہوش کے ناخن لیتی تو وہ جان سے نہ گزرتا۔ اس واقعے کے بعد مجھے ہوش آ گیا اور میں نے لاؤبالی پن کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور ایک سنجیدہ اور متین لڑکی بن گئی۔ اب تو بڑھاپے میں قدم رکھ چکی ہوں، مگر محسن کا غم آج بھی دل میں ہے، اس معصوم انسان کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔